آج سنتیں ہیں بال، داڑھی اور مونچھوں سے متعلقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان تھی، گہری تھی کہ آپ کے سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک تو آپ کی داڑھی چھوٹی نہیں تھی، جیسے مثلا میری داڑھی چھوٹی ہے، آپ کی داڑھی بڑی تھی اور سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی، گھنی تھی اور بڑی تھی، پیچھے سینہ چھپ جاتا تھا۔ یہ آپ کی داڑھی مبارک تھی اور ہلکی نہیں تھی، داڑھی کے بال گھنے بھرے ہوئے تھے۔ ایک مشت ہو جانے کے بعد داڑھی کے دائیں بائیں جانب سے بڑے ہوئے بال لے لینا تاکہ خوبصورت ہو جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کے، سنن ترمذی کی حدیث بھی ہے، شرح و شمائل میں بھی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داڑھی مبارک کے بال بڑے ہو جانے پر ایک مٹھی کے بعد پھر ان بالوں کو دائیں بائیں سے کاٹا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ داڑھی کو خوبصورت کر کے رکھنا چاہیے شرعی حدود کے اندر۔ بعض لوگوں کی داڑھی یہاں تک جا رہی ہوتی ہے، یہ داڑھی کی بے ادبی ہے، یہ داڑھی کی بے ادبی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا آدمی داڑھی کو دیکھ کر متنفر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا ٹائٹل یہ تھا کہ متبع سنت، عاشق سنت، یہ ان کا ٹائٹل تھا۔ وہ اس میں بہت آگے تھے، اتباع سنت میں اتنا سنت کا اہتمام کرتے تھے، سنت والی زندگی کا اہتمام تھا کہ وہ جا رہے تھے حج پر، اونٹنی پر سوار تھے، تو وہ اونٹنی دائیں بائیں موڑ موڑ کے چلا رہے تھے، سیدھی نہیں چلا رہے تھے۔ وہ اس خیال سے کہ کہنے لگے کہ پہلے اللہ کے نبی یہاں سے گزرے تھے تو میں چاہتا ہوں میری اونٹنی وہاں چلے جہاں اللہ کے نبی کی اونٹنی چلی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جب اسی سفر حج میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ جھاڑی آ گئی، تو ساتھیوں کو روک دیا کہ ٹھہرو، گئے اور جھاڑی کے پیچھے ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن بیٹھے اور فوراً ہی واپس آ گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا آپ بیٹھے اور آگے قضاء حاجت تو کی نہیں، کیونکہ آپ نے آنا جانا ہی کیا ہے۔ کہنے لگے میں صرف اس لیے گیا تھا کہ پچھلے سال میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج پر آیا تھا، اسی جگہ پر پہنچ کر اسی جھاڑی کے پیچھے میرے آقا نے قضاء حاجت فرمائی تھی، میں اتباع سنت کے لیے بیٹھا تھا، گو مجھے حاجت نہیں تھی۔ اس قدر وہ اتباع سنت کے پابند تھے۔ اب میں اگلی بات کہتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ایک مٹھی ہو جانے کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، اتنے متبع سنت صاحب۔ لہٰذا جب داڑھی ایک مٹھی ہو جائے اس کے بعد آدمی اگر اس کو کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے۔ یہ حدیثوں میں جو آتا ہے نا اوفر اللحا و احف الشوارب، کوئی تقریباً 20 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں مبالغے کے ساتھ کاٹو۔ ان داڑھی بڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ اتنی بڑھاؤ کہ ایک مٹھی تک تو ہو جائے، اس کے بعد آگے کاٹ لینا۔ اگر نہ کاٹیں اور داڑھی خوبصورت لگ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر داڑھی خوبصورت نہیں لگ رہی تو ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لینی چاہیے۔ مٹھی کیسے لیں گے؟ مٹھی یہ ٹھوڑی کے نیچے سے شروع کریں گے، کنگھی کر کے بال چھوڑ دیں گے، اور یہاں جب ہاتھ رکھیں گے یوں، یہ جیسے میری داڑھی ہے مثلا میں نے کنگھی ابھی کی ہوئی ہے، تو یہ یہاں میں پکڑوں گا، یہ داڑھی کے بال اندر آ جائیں گے، کھینچوں گا نہیں۔ یہ مٹھی ہے، میری مٹھی کے باہر مشکل سے کوئی ایک بال نظر آ رہا ہے مجھے، اس سے نہیں ہے، لہذا میں اس داڑھی کو نہیں کاٹ سکتا۔ جو بال مٹھی کراس کر رہا ہے اس کو کاٹ سکتا ہوں۔ دو تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو داڑھی کھینچنی نہیں ہے، اگر یہ داڑھی کھینچ کر میں کاٹوں تو یہ دیکھیں کتنے سارے بال باہر آ گئے، جب چھوڑوں گا تو یہ مٹھی سے چھوٹی ہو جائے گی۔ داڑھی کھینچے بغیر کنگھی کر کے آرام سے پکڑ لیں، آرام سے کھینچے بغیر، پھر کوئی بال باہر نکلتا ہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ داڑھی کو کھینچے بغیر کاٹنا ہے۔ دوسرا، مٹھی یہاں سے رکھنی ہے، اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے، اسی طرح ہر طرف سے ہے، یہاں کنگھی کر کے چھوڑ دیں، یہاں بالوں کو پکڑ لیں کھینچے بغیر، آرام سے دیکھیں مٹھی میں آ رہے ہیں، اگر تو ادھر سے نکلتے ہیں تو کاٹ لیں، نہیں نکلتے تو نہ کاٹیں۔ تو یہ ایک مٹھی کے برابر قدر داڑھی رکھنا لازم ہے، اور اس سے اوپر کوئی کاٹنا چاہے کاٹ لے، نہ کاٹنا چاہے تو بھی لازم نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی نہ ہو کہ دیکھنے میں بھدی لگے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے داڑھی کے بارے میں جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ اگلی سنت یہی لکھی ہوئی ہے، ایک مٹھی یا اس سے بڑی داڑھی رکھنا، یہ سنت ہے۔ ایک مٹھی یا اس سے بڑی، جیسے میں نے عرض کر دیا، یا مٹھی سے بڑی ہو لیکن اتنی بڑی نہ ہو جو دیکھنے میں بے ادبی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ داڑھی کے احکام ہیں۔
جن کے بارے میں نے عرض کیا ہے، 3 سنتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 آپ کی داڑھی مبارک کے بارے میں بتایا گیا، گنجان تھی، سینہ بھر دیتی تھی۔ نمبر 2 داڑھی کو مٹھی کے بعد دائیں بائیں سے لے سکتے ہیں۔ نمبر 3 ایک مٹھی سے زیادہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور بشرطے کہ بھدی نہ لگے۔ مسائل، نجاستوں کا بیان چل رہا تھا۔ نجاست غلیظہ میں نے بتائی تھی کہ جو نجاست بہنے والی ہے، جیسے نالی کا پانی ہے، پیشاب ہے، اس طرح جو بہنے والی چیزیں ہیں، شراب ہے، یہ جو نجاست غلیظہ ہے، بہنے والی ہے، وہ اگر 1 درہم کے بقدر ہو اور نماز پڑھ لی گئی ہو تو وہ نماز ہو گئی ہے، آئندہ احتیاط کرے، دھو کر رکھے۔ اس میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ بعض وقت تھوڑا سا خون لگا ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، آدمی دیکھے اگر درہم سے یعنی ہتھیلی کے اس گہراؤ سے کم ہے تو نماز ہو گئی ہے۔ ایسے خون لگا ہوا تھا تھوڑا سا، اسی طرح کوئی پیشاب کا چھینٹا لگ گیا اور ہتھیلی کے گہراؤ سے کم تھا اور اس سے نماز پڑھ لی گئی تو وہ نماز ہو گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہتھیلی سے کم ہے، لگا ہوا ہے، آدمی دھوئی نہ اور نماز پڑھتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس طرح پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر پڑھ لی گئی تو وہ نماز ہو گئی ہے۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے۔ حرام پرندے جتنے ہیں ان کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مرغی، بطخ، مرغابی، یہ 3 پرندے چھوڑ دیں۔ مرغی، بطخ، مرغابی، ان 3 کے علاوہ دوسرے جتنے حلال پرندے ہیں ان حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے چڑیا، کبوتر اور اس طرح دوسرے ہمارے جتنے بھی حلال پرندے ہیں، ان کی بیٹ پاک ہے۔ پاک اور چیز ہے، حلال اور چیز ہے۔ پاک ہے، حلال نہیں ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چٹائی پر چڑیوں نے بیٹیں کی ہوئی تھی، آدمی نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ اس پہ تو چڑیوں کی بیٹیں پڑی ہوئی تھیں، اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ چڑیا کی بیٹ پاک ہے، حلال نہیں ہے۔ کھانے والی چیز کے اندر بیٹ گر گئی، اس کو نہیں کھا سکتے۔ پانی والی چیز میں گر گئی، اس کو پی نہیں سکتے۔ حلال ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز ہے۔ مچھلی کا خون، یہ تو موقع کا مسئلہ ہے، سردیاں شروع ہو گئی ہیں۔ مچھلی کا خون ناپاک نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی ناپاک نہیں ہے۔ مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون تو بہت لگتا ہے گرمیوں میں، کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی اس سے نماز پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی دھویا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی بھی نہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ جیسے بعض دفعہ انسان جانوروں کے پاس ہوتا ہے، کسی جانور کا پیشاب لگ گیا، اس کی چھینٹیں اڑ کے لگ گئیں، اب اس کے لیے دھونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بالکل چھوٹی باریک ہیں، چاہے جانور کا پیشاب چاہے انسان کا پیشاب، اس کی چھینٹیں اتنی باریک جسم یا کپڑوں پر پڑیں کہ دیکھنے سے دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن پڑی ہیں بہرحال، تو ان کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس قدر معاف ہے۔ نورانی قاعدہ۔